السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ کرام خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہماری حفظ 2 کی کلاس ہو رہی ہے اور آپ حضرات کو پرانی کلاس میں جو کام کروایا گیا تھا آج اس سے آگے کام انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جی بھائی، یہ ایک سبق ہم نے آپ کو اس سے پہلے دیا تھا، جو ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سبق تھا میں گورنر کس لیے ہوں۔ سبق کا نام تھا میں گورنر کس لیے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم نے آپ حضرات کو گزشتہ سبق میں بلند خوانی کروائی تھی، ٹھیک ہے۔ آج اس سبق کے الفاظ اس کے الفاظ معنی ہم لکھ لیتے ہیں۔ اچھا ایک منٹ ذرا، اس کا ہم نے کوئی اس سے پہلے شاید کام کیا ہے غالباً، میں ذرا ایک منٹ دیکھ لوں۔ میرے خیال سے پرانی ایک کلاس میں اس کا کوئی کام ہوا ہے۔ آج کا 21 تاریخ کو اس کلاس کا جی آپ کا مائک میں نے کھول دیا ہے۔ ابن کاشف آپ ذرا بتا دیں، میں نے غالباً گزشتہ کلاس میں الفاظ میں نے آپ حضرات کو لکھنے کے لیے کہہ دیے تھے، ذرا تھوڑا سا۔ جی سر، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ورڈز میننگ ہو گئے تھے نا غالباً؟ جی سر، آپ سے کچھ پوچھنا ذرا تھوڑا سا جی کام ہے۔ سر، ہو گئے تھے۔ مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ جو آپ یہ الفاظ میں نے بچوں کو کروا رہے ہیں، کیا یہ پیپرز میں میچ کے لیے آئیں گے یا پھر کو پورا یاد کروانا ہے نہیں یہ میچنگ کے معنی کے لیے، ساتھ؟ میچنگ کے لیے ہوں گے۔ اچھا ابھی طلبہ اچھا کرام سر، بس ابھی 1 2 3 میں میچنگ کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ یاد کرنا ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو ابھی یہ صرف جو ہے نا وہ میچنگ کے لیے ہیں۔ اچھا ورڈز میننگ ہو گئے تھے تو پھر آ جائیں، آج جو ہے ہم اس کا عملی کام مشقی کام کر لیتے ہیں۔ جماعت ہے ہماری حفظ زوم آن لائن کلاس ہے ہماری، تاریخ ہے 23/12/2020، سبق ہے ہمارا میں گورنر کس لیے ہوں۔ کام آج ہے اس کا مشقی کام کے لیے شروع کیجئے۔ سوال نمبر 1، کاپی کھول لیجئے، سوال نمبر 1 لکھیے۔ تمام طلبہ سے درخواست کروں گا اگر کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو ہینڈ ریز کر لیں یا جو ہے وہ چیٹ باکس میں اپنی بات لکھ لیں۔ چیٹ باکس میں بھی آپ اگر کچھ لکھیں گے تو میں آپ کی بات کا جواب ضرور دوں گا، تو چیٹ باکس میں کوئی بھی بچہ کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو چیٹ باکس میں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ چلیں پہلا سوال لکھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے انسان تھے؟ سوال ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے انسان تھے؟ اس کا جواب میں پوچھوں گا عماد الرحمن سے۔ عماد الرحمن آپ کا مائک کھول دیا ہے، اس کا جواب دیجئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے انسان تھے؟ جواب دیجئے جی عماد الرحمن، جو آپ کے سامنے سوال لکھا ہے آپ اس کا جواب دیں گے؟ اس کا جواب آپ کو پتا ہے کیا جواب ہوگا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے انسان تھے آپ بتا سکتے ہیں؟ سر نہیں۔ آپ نے چیپٹر نہیں پڑھا تھا کیا غور سے؟ چیپٹر کی تو بالکل شروع میں لکھا ہوا ہے یہ۔ چلیں عثمان نعمان نورانی صاحب، آپ کا مائک کھولا ہے، صرف جواب دیں گے بس۔ عثمان نعمان نورانی
جی بولیں. رضی اللہ تعالی. جی بولیں. عثمان نعمان نورانی, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. عثمان نعمان نورانی. یہ اس کا جواب ہے, آسان جواب. اگلا سوال لکھیں. اس کا جواب کون دے گا؟ یہ کوئی کچھ کہہ رہے ہیں. حمزہ آپ کو مائک کھول دیا, جواب دیں. دوسرے کا جواب حمزہ دیں گے. جی حمزہ, کیا جواب ہے؟ شاباش. مدائن. پورا جواب دیں, ایسے تو نہیں ہوتا بھائی. دیکھیں بہت آسان ہے. پورا سوال اسی طرح جواب میں لکھیں گے اور وہی جگہ پہ اس کا جواب لکھ دیں گے. تو آپ بتائیں کیا جواب دیں گے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ بتائیں گے گورنر مقرر ہے. سوچیں بھائی, پورا جواب ایک ساتھ سوچیں بھائی, جب مزہ آئے گا. سلمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدائن کا گورنر شاباش. کا گورنر مقرر کیا. اب بچوں کو نا میں ایک بات سمجھا رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. یہ جو ہم سوال لکھتے ہیں نا, تو بچوں جب ہمیں جواب لکھنا ہوتا ہے نا, تو دیکھیں جواب کے اندر وہی پورا سوال لکھنا ہوتا ہے, اور ایک جگہ پہ بس ہمیں اپنا نیا جواب لگانا ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ, جو ہم نے سوال نمبر 2 لکھا ہے, دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کس شہر کا گورنر مقرر کیا. اب دیکھیں جواب میں حضرت عمر کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا آ گیا, نے کا نے, انہیں کا انہیں, صرف کس کی جگہ پہ مدائن آ گیا, باقی سارا شہر کا گورنر مقرر کیا. تو ہمیشہ ایک لفظ کا جواب نہیں ہوتا, پورا جواب لکھنا ہوتا ہے. اگلا سوال کا جواب دیں گے عارف حسین. ٹھیک ہے, عارف حسین اگلا سوال دیکھ لیں. جب تک میں لکھ رہا ہوں تو پھر آپ اس کا جواب مجھے دیجیے گا. عارف حسین, محترم جناب عارف حسین صاحب. اگلا سوال ہے گورنری کے زمانے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سید عارف حسین, آپ کا مائک کھول دیا, اس کا جواب دیجیے. عارف حسین, محمد عارف حسین, جواب دیں بھائی, کیا آئے گا؟ گورنر کے زمانے میں حضرت سلمان فارسی بہت معمولی لباس پہنتے تھے اور بہت سادہ کھانا کھاتے تھے. شاباش, زبردست. اس کو میں تھوڑا اور آسان کر کے لکھتا ہوں. اس کو نا میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے نا تھوڑا اور آسان کر کے لکھ دیتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو جواب دیکھوں کیسے لکھتا ہوں, دیکھیے گا. بس یہ ہو گیا اس کا جواب. گورنری کے زمانے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے. ٹھیک ہے, یہ اس کا جواب ہو گیا. اب آپ حضرات کو 5 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں, جلدی سے یہ سوالات لکھیں, پھر میں بتاتا ہوں آگے کیا کرنا ہے. جب تک سنتے رہیے کہ آپ کو ایک نصیحت کی تھی, نمازوں کا اہتمام اور بڑوں کا احترام. یاد رکھیے یہ انسان کو کامیاب کرنے والی چیز ہے.
جس کے ماں باپ اس سے ناراض اللہ بھی اس سے ناراض. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں باپ ناراض ہوں اور اللہ خوش ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے جو بچہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے خوش رہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کو خوش رکھے. جو والدین کا کہنا نہیں مانتا، ان کو تنگ کرتا ہے، اللہ اس سے کبھی خوش نہیں ہوتے. وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں. تو جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. لہذا ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے والدین کا کہنا مانیں، ان کو ناراض نہ کریں.
جی بھائی، امید کرتا ہوں کہ اب تمام طلبہ نے یہ کام لکھ لیا ہوگا. کافی وقت میں نے آپ حضرات کو دے دیا. اب آگے دیکھیے، ایک سوال اور ہے اس کا. اگلا سوال اس کا، بس آپ 3 سوال ہی لکھیے اس کے. ٹھیک ہے، اگلا سوال کافی بڑا ہے، اسے رہنے دیجیے. گھر سے کرنے کا کام آپ حضرات کو بتا رہا ہوں. گھر سے کرنے کا کام. ٹھیک ہے. سبق میں گورنر کس لیے ہوں. سوال نمبر 5. ٹھیک ہے، سوال نمبر 5 ہے خالی جگہ. سوال نمبر 5 کیا ہے بچوں؟ خالی جگہیں. خالی جگہیں سوال نمبر 5. یہ خالی جگہ آپ لوگ گھر سے کر کے لائیں. عمر نعمان نورانی، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. آپ چیٹ باکس میں بتا دیجیے آپ کو کیا بات ہے. جو بھی آپ کی بات ہے میں چیٹ باکس میں جواب دے دوں گا. اچھا، سبق میں گورنر کس لیے ہوں سوال نمبر 5 آپ گھر سے کر کے لائیے گا. یہ 3 سوال آپ حضرات کے مکمل ہو چکے. 14 سوال میں نہیں کروا رہا، وہ ابھی بڑا ہے. میں بھی آپ اس کو آپ کے لیے بہتر نہیں سمجھ رہا ہوں، اس لیے بھی نہیں لکھوا رہا. اچھا، سوال نمبر 5 خالی جگہ آپ لوگ گھر سے مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سوال نمبر 5 آپ لوگ گھر سے مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تمام طلبہ جو اس وقت اس کلاس میں موجود ہیں ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے ونٹر ویکیشن یعنی موسم سرما کی تعطیلات میں گھر سے کرنے کے کام آپ کو دیا ہے. کچھ آپ کو صفحات دیے ہیں جو آپ نے مکمل کرنے ہیں گھر پہ. تو تمام طلبہ کو ورک شیٹس مل چکی ہیں. اگر کسی طالب علم کو نہیں ملا ہو تو چیٹ باکس میں بتا دیں کہ نہیں ملا. اور اس کو لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے رزلٹ کے ساتھ جو ہے وہ ورک شیٹ رکھی ہوئی ہے اسکول میں. تو آئیے اور وہ ورک شیٹ لے لیجئے. انشاءاللہ بہت جلد وہ ورک شیٹ گوگل کلاس روم میں بھی میں اپلوڈ کر دوں گا. اچھا، یہ ایک اور بچے نے بھی، ابن کاشف نے ہینڈ ریز کیا ہے. کائنڈلی اپنا گوگل کلاس روم میں مجھے جواب دے دیں تو وہ کلاس روم بول رہا ہوں، چیٹ باکس میں لکھ دیں تو آسانی ہو جائے گی. اچھا، سارے بچوں نے، سب لوگوں نے لکھ لیا ہوگا امکان ہے. ٹھیک ہے، بس آج کے سبق میں ہم نے اتنا ہی کرنا تھا. آج کے سبق کا دوبارہ آپ کو اوور ویو، ایک مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. کلاس تھی ہماری حفظ زوم کی آن لائن کلاس تھی. تاریخ تھی 23/12/2020. سبق تھا میں گورنر کس لیے ہوں. اس کا مشقی کام آج ہم کر رہے تھے. 3 سوال میں نے آپ حضرات کو لکھوائے ہیں اور گھر سے کرنے کے لیے آپ کو سوال نمبر 5 دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ کرام نے یہ کام مکمل کر لیا ہوگا اور اب تک لکھ لیا ہوگا. اگر جی کسی نے کوئی بات لکھی ہے. جی، یہ ایک طالب علم ہیں جو ان کو کام نہیں ملا تھا. انہوں نے رزلٹ ایک دن قبل لے لیا تھا. تو ان کی خدمت میں درخواست ہے کہ آج بدھ ہے تو بدھ جمعرات 1 سے 2 دن میں نا ایک ویڈیو ٹیوٹوریل کے ساتھ جو ہے وہ کام جو ہے نا گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ نا. تو ذرا سا انتظار کر لیں، جہاں آپ نے اتنا انتظار کیا ذرا سا انتظار اور کر لیجئے تو انشاءاللہ جلد میں اسے اپلوڈ کر دوں گا. اور کسی کو اگر کوئی سوال ہو تو ذرائع کرم بتا دیں، پھر ہم کلاس کا اختتام کریں گے. یہ ایک بچہ ہے عثمان نعمان نورانی، اپنا ہینڈ ریز کر رہے ہیں. ان کی خدمت میں عرض ہے کہ چیٹ باکس میں آ جائیں جو بھی بات کرنی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی طلبہ ہیں ماشاءاللہ کوئی ایسا تو نہیں ہے جسے ورک شیٹ نہ ملی ہو. بچوں ورک شیٹ بہت محنت سے آپ حضرات کے لیے میں نے تیار کی ہے. اسے ضرور مکمل کیجیے گا. اور تمام بچوں کو میرا مشورہ ہے کہ اس ورک شیٹ کی 1 سے 2 فوٹو کاپیز بھی کروا لیجیے گا. اور جب آپ ورک شیٹ مکمل کر لیں تو پھر اپنا ٹیسٹ خود لے لیجیے گا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ورک شیٹ اچھے سے مکمل ہو جائے گی. اماد الرحمان، آپ نے کچھ لکھ کر بھیجا ہے لیکن مجھ تک درست انداز میں نہیں پہنچا، تو دوبارہ لکھ کر بھیج دیں گے تو آسانی رہے گی. ٹھیک ہے، سب بچوں نے لکھ لیا ہوگا. آپ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بچوں کے ونٹر ویکیشن سے پہلے کی ہماری یہ آخری کلاس ہو، تو
بس آپ سے ایک گزارش کروں گا جو بار بار کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں، شاید ہمیشہ کرتا رہوں گا، کہ بچوں اب میری بات ذرا غور سے سنیے گا، سارے بچے کام روک دیں، بات غور سے سنیں، جو کام رہ گیا ہو بعد میں ویڈیو سے دیکھ لیجیے گا، لیکن جو بھی میں کہنے جا رہا ہوں ضرور سنیں۔ بچوں دیکھیں چھٹیاں نا اللہ کی نعمت ہیں، یہ چھٹیاں اللہ نے ہمیں نعمت دی ہیں، یہ چھٹیاں فارغ رہنے کے لیے، خالی بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے نہیں ہیں، یہ چھٹیاں ہمیں قیمتی بنانی ہیں، یہ چھٹیاں ہمیں ایسی بنانی ہیں کہ جس میں اللہ ہم سے خوش ہوں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو جو کام ملے ہیں، جو آپ کو مدرسے کے کام ہیں، جو آپ کو اسکول کے کام ہیں، انہیں بر وقت مکمل کیجیے۔ روزانہ اپنا قاعدہ بھی پڑھیے، اپنے اسکول کا کام بھی کیجیے۔ یاد رکھیے کہ اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو اپنے کاموں کو پابندی سے کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کام پابندی سے نہیں کریں گے تو آپ اچھے بچے نہیں کہلائیں گے۔ یاد رکھیے دنیا صرف انہیں کی عزت کرتی ہے جو اچھے ہوتے ہیں، بروں کو کوئی بھی نہیں جانتا، بھول جاتے ہیں سب، بروں کو کوئی بھی نہیں جانتا، سب بھول جاتے ہیں۔ تو آپ نے اچھے بچے بننا ہے، آپ ماشاءاللہ ابھی بھی اچھے ہیں، آگے بھی آپ نے اچھے بچے بننا ہے، بنیں گے نا سب انشاءاللہ۔ سب نیت کریں دل میں، اللہ ہمیں اچھا بچہ بننا ہے، آپ ہمیں اچھا بچہ بنا دیجئے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کیا کہ بچوں ان چھٹیوں میں اپنے امی ابو کو تنگ نہیں کرنا، اپنے بہن بھائیوں کو تنگ نہیں کرنا، گھر والوں کا کاموں میں ہاتھ بٹانا ہے، گھر والوں کی خدمت کرنی ہے، گھر والوں سے خدمت کروانی نہیں ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، کبھی امی کی، کبھی ابو کے، کبھی سر دبا دیں، کبھی ہاتھ دبائیں، کبھی پاؤں دبائیں۔ یہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا قیمتی تحفہ دیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی، بچوں میں آپ کو کیا بتاؤں بچوں، ہم جتنا اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے نا، آپ یاد رکھیں دنیا میں اللہ ہم سے اتنا ہی خوش ہوں گے۔ اور آج ہم سب سے زیادہ اپنے امی ابو کو ناراض کرتے ہیں، تو میں سارے بچوں سے بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے امی ابو کو ناراض نہ کیجیے گا، اپنے امی ابو کی بات کو مانیے گا، ان کو راضی رکھیے گا، ان کو غصہ نہیں دلائیے گا۔ یاد رکھیں کہ جس کے امی ابو راضی، اللہ بھی اس سے راضی، اور جس کے امی ابو اس سے راضی نہیں، اللہ بھی اس سے ناراض رہتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے تو ماں باپ کو خوش رکھنا ہے، جس سے اللہ خوش، اس سے، جس کے ماں باپ خوش اس سے اللہ خوش، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض۔ تو آپ میں سے کیا کوئی چاہے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے؟ کیا کوئی چاہے گا آپ میں سے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے؟ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا کام یہ، کچھ بچے بیچ میں ڈسٹربنس پھیلاتے ہیں، بس میں کیا کہوں ان کو۔ اچھا اس کے علاوہ آخری بات جو بالکل اہم بات ہے وہ کیا ہے، سب سے اہم بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام۔ یاد رکھیں نماز نہ چھوٹنے پائے، ہر بچہ نماز پڑھے، ہر بچہ 5 وقت کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یاد رکھیں نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز۔ بس میں آپ کو اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں، باقی کلاس کا اختتام ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خوب دعا کیجئے، مجھے بھی اپنی یاد رہوں میں، اگر آپ کو تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ میرے بھی سارے کاموں کو بنا دیں، آپ کے بھی سارے کاموں کو بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہماری، آپ کی، ہمارے امی ابو کی، سب کی اللہ تعالیٰ کرونا وائرس سے حفاظت فرما دیں، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمارے اسکولوں کو دوبارہ سے کھلوا دے۔ سب بچے کریں گے نا انشاءاللہ، کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت زیادہ خیال رکھیے گا بچوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔